الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی آیت مبارکہ سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، آج شعبان المعظم کی 17 تاریخ ہو چکی اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند ہی روز کے بعد رمضان المبارک کا مقدس، محترم اور بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت یہ بابرکت مہینہ ہم سبھی کو نصیب فرما دے۔ کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مہینے کی عظمتوں برکتوں سے واقف نہ ہو؟ اللہ رب العزت نے یہ بابرکت مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور نہ معلوم کیا کیا نعمتیں، رحمتیں، برکتیں اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں اپنے بندوں کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ میں اور آپ ان نعمتوں اور ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اس ماہ مقدس کے اندر بعض اعمال تو ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور ان پر عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تقریباً سبھی مسلمانوں کو اس ماہ مقدس میں روزے رکھنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح سنت ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ماہ مقدس کے اندر تقریباً سبھی مسلمانوں کو تراویح میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن میں اس وقت ایک اور ہی پہلو کی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ رمضان المبارک میں دن کے روزے رکھ لیے جائیں اور رات میں تراویح پڑھ لی جائے اور بس، اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں۔ تو دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں عبادتیں اس ماہ مقدس کی بڑی عظیم اور اہم عبادتیں ہیں۔ لیکن بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ رمضان المبارک در حقیقت ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، وہ یہ کہ جنات اور انسان میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ اب دیکھیں، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر بعض لوگوں کو، خاص کر ان لوگوں کو جو نئی روشنی کے ہیں، نئے زمانے کے ہیں، نئے دور کے ہیں، یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد
صرف اور صرف عبادت تھا تو پھر تو اس کام کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ کام تو اللہ رب العزت کے فرشتے پہلے سے انجام دے رہے تھے اور بڑے اچھے اور احسن انداز میں انجام دے رہے تھے۔ وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں، اللہ رب العزت کی تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین کے اندر ایک نائب اور قائم مقام پیدا کرنے والا ہوں، اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس وقت تمام فرشتوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، رب کریم کیا آپ زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین کے اندر فساد ریزی کرے گی، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، بے رحمی، ظلم و زیادتی، حق تلفی جن کا شیوا ہوگا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم ہر وقت آپ کی تسبیح میں بھی لگے رہتے ہیں، آپ کی تحمید میں بھی لگے رہتے ہیں، آپ کی تقدیس میں بھی لگے رہتے ہیں۔ اس وقت میرے پیارے بھائیو اللہ رب العزت نے ایک چھوٹا سا جواب دیا تھا، لیکن بڑا جامع جواب دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ پیارے فرشتوں جو باتیں میں جانتا ہوں وہ باتیں تم نہیں جانتے۔ بالکل اسی طرح آج بھی اعتراض کرنے والے یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف عبادت تھا تو پھر تو اس کام کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ کام تو اللہ رب العزت کے فرشتے پہلے سے انجام دے رہے تھے۔ تو دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتے پہلے سے اللہ رب العزت کی عبادت انجام دے رہے تھے اور بڑے اچھے انداز میں انجام دے رہے تھے، لیکن یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، فرشتے جو عبادت انجام دے رہے تھے وہ بالکل الگ قسم کی تھی، اس لیے کہ دیکھیں فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان موجود نہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ فرشتے اگر چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو عبادت چھوڑنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا مادہ ہی ختم کر دیا، وہ چاہ کر کے بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، بھوک انہیں نہیں لگتی، پیاس انہیں نہیں لگتی، اسی طرح شیطانی اور شہوانی تقاضے ان کے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتے، یہاں تک کہ گناہ کا وسوسہ اور گناہ کا خیال تک ان کے دل پر نہیں گزرتا، گناہ کی خواہش اور گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کی عبادت کے اوپر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا، کیونکہ فرشتے اگر گناہ نہیں کر رہے تو میرے پیارے بھائیوں اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، اور جب کمال نہیں تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔ اس کو آسان سی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک شخص ہے نابینا، ہم جسے اندھا کہتے ہیں، جسے دکھائی نہیں دیتا۔ اب اس بیچارے اندھے نے اپنے اندھے پن کی وجہ سے ساری زندگی کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، اس نے ساری زندگی کبھی کوئی فلم نہیں دیکھی،
اس نے ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم کے اوپر نگاہ نہیں ڈالی۔ اب یہ اندھا یہاں مسجد میں کھڑا ہو کر کے کہنے لگے کہ بھائی مجھے دیکھیں اور میرا کمال دیکھیں، میں نے آج تک کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، میں نے آج تک کبھی کوئی مووی نہیں دیکھی، میں نے آج تک کبھی کسی غیر محرم کے اوپر نگاہ نہیں ڈالی، تو ہم میں سے ہر بندہ یہی کہے گا کہ بے اندھے، جب تجھے دکھائی نہیں دیتا تو دیکھے گا کہاں سے؟ اس لیے کہ یہ سارے گناہ تو وہ ہیں جو کرنے کی صلاحیت ہی تیرے اندر موجود نہیں، اور جب یہ گناہ کرنے کی صلاحیت تیرے اندر موجود نہیں تو پھر تیرا کوئی کمال بھی نہیں۔ ہاں البتہ ایک ایسا بندہ، ایک ایسا شخص جسے دکھائی دیتا ہے، جو دیکھ سکتا ہے، اللہ رب العزت نے اسے دیکھنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن جب دل میں کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، جب دل میں کسی غیر محرم کو دیکھنے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، تو محض اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے، محض اللہ رب العزت کی عظمت کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب بظاہر میرے پیارے بھائیوں دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، اندھا بھی بچ رہا ہے اور جسے دکھائی دیتا ہے وہ بھی بچ رہا ہے، لیکن دونوں کے بچنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جسے دکھائی دیتا ہے اس کا بچنا کمال ہے، اور جسے دکھائی نہیں دیتا اس کا بچنا کوئی کمال نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ فرشتے صبح سے لے کر شام تک کھانا نہ کھائیں تو میرے پیارے بھائیوں کوئی کمال کی بات نہیں، کیونکہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی، انہیں پیاس ہی نہیں لگتی، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے کھانا نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا۔ لیکن دیکھیں یہ جو انسان ہے، یہ انسان ساری ضرورتیں لے کر کے پیدا ہوا ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اس لیے یاد رکھیں ایک انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے درجے پر کیوں نہ پہنچ جائے، ایک انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام کو حاصل کیوں نہ کر لے، یہاں تک کہ سب سے اعلیٰ درجے اور سب سے اعلیٰ مقام یعنی مرتبہ نبوت پر کیوں نہ فائز ہو جائے، جب بھی وہ کھانے پینے سے مستغنی نہیں ہو سکتا، یعنی کھانے پینے کی ضرورت تو اسے جب بھی پیش آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کفار نے انبیاء کرام کے اوپر یہ اعتراض فرمایا، مالی حاضر رسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں کے اندر چلتا پھرتا بھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ کھانے کا تقاضا تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی لگا ہوا۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے لیکن اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے نہیں کھا رہا، یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کمال کی بات۔ اسی لیے دیکھیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، میں زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جسے پیاس بھی لگے گی، جسے بھوک بھی لگے گی، جس کے اندر شیطانی شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے، جس کے دل کے اندر گناہوں کے داعیے بھی پیدا ہوں گے، جس کے دل میں گناہوں کے تقاضے بھی پیدا ہوں گے، لیکن اس وقت جو انسان مجھے یاد کر لے گا اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو قابو میں لے آئے گا، ایسے انسان کا گناہوں سے بچنا، ایسے انسان کا عبادت کرنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے، اور جس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے ہم نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کی صفت ہے عرضها السماوات والارض، یعنی اس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اس لیے کہ دل میں گناہوں کے داعیے پیدا ہو رہے تھے، دل میں گناہوں کے تقاضے پیدا ہو رہے تھے، دل میں گناہوں کی خواہشات پیدا ہو رہی تھی، لیکن محض ہماری عظمت کی وجہ سے، محض ہمارے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچا لیتا ہے،
اپنے کانوں کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور گناہوں کی طرف اٹھے ہوئے اپنے قدموں کو روک لیتا ہے، یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کمال کی بات۔ اور یہ ہے وہ عبادت جو فرشتوں کے بس کی بات نہیں، جو فرشتوں کے بس کا کام نہیں۔ اسی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف عبادت تھا، تو پھر تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب انسان اس دنیا میں آئے تو صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العزت کی عبادت کے سوا کوئی دوسرا کام نہ کرے، اور اسے کوئی دوسرا کام کرنے کی اجازت بھی نہ ہو۔ اس لیے کہ دیکھیں، ایک مقام پر اللہ جل جلالہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس طور پر کہ بدلے میں ان کو جنت دے دیں گے۔ تو جب یہ ہماری جانیں بک چکی، یہ جانیں جو ہم لیے بیٹھے ہیں، یہ میرے پیارے بھائیوں ہماری اپنی نہیں بلکہ بکا ہوا مال ہے، اس کی قیمت بھی اللہ رب العزت نے پوری لگا دی۔ تو جب یہ جانیں ہماری نہیں تو پھر اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس جسم کو اور اس جان کو اللہ رب العزت کی عبادت کے سوا کسی دوسرے کام کے اندر نہ لگایا جائے۔ اب اگر اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم آ جائے کہ میرے بندو تم صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العزت کی عبادت کے سوا کوئی دوسرا کام نہ کرو، بس سجدے میں پڑے رہو اور اللہ اللہ کرتے رہو، ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ کیا اللہ رب العزت کا یہ حکم انصاف کے خلاف ہوگا؟ میرے پیارے بھائیوں بالکل نہیں ہوگا۔ لیکن دیکھیں، قربان جائیے ایسے خریدار پر، آپ قربان جائیں ایسے خریدار پر جس نے ہماری جان بھی خرید لی، جس نے ہمارا مال بھی خرید لیا، اور پھر یہ جان مال ہمیں واپس بھی لوٹا دیے، یہ بھی فرما دیا کہ کھاؤ بھی خوب پیو بھی خوب، یہ بھی فرما دیا کہ کماؤ بھی خوب، یہ بھی فرما دیا کہ دنیاوی کام دھندے بھی خوب کرو، بس اتنا کہہ دیا کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیا کرو، اور فلاں وقت میں مجھے یاد کر لیا کرو، اور فلاں چیزوں سے بچ لیا کرو، باقی جیسے چاہو زندگی گزارو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ رب العزت کی کتنی عظیم رحمت ہے اور کتنی بڑی عنایت ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت یہ بھی جانتے تھے کہ جائز کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ انسان دنیاوی کاروبار میں اور دنیاوی کام دھندوں میں لگتا جائے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل کے اوپر غفلت کے پردے پڑتے جائیں گے، اور یہ دنیاوی کاروبار میں دنیاوی کام دھندوں میں کھوتا جائے گا۔ اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً کچھ اوقات بھی مقرر فرما دیے، انہی میں سے ایک یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے کہ میرے بندو سال کے 11 مہینے تم نے خوب تجارت کی، خوب کھیتی باڑی کی، مزدوری کی، تم خوب دنیاوی کام دھندوں میں لگے رہے، کھانے کمانے میں لگے رہے، ہنسنے بولنے میں لگے رہے، جس کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر غفلت کے پردے پڑ گئے۔ اب یہ 1 مہینہ ماہ رمضان المبارک ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ کم سے کم اس 1 مہینے میں اپنے اصل مقصد تخلیق، یعنی جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا اور وہ ہے عبادت، یعنی کم سے کم اس 1 مہینے میں اپنے اصل مقصد تخلیق کی طرف آ جاؤ، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ یہ 1 مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ سال کے 11 مہینے گناہ کر کر کے میرے پیارے بھائیوں ہمارے دلوں پر جو غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں ان کو ہٹوا لیا جائے،
ہمارے دلوں کی صلاحیتوں کے اوپر جو میل آ چکا ہے اس میل کو میرے پیارے بھائیوں دھلوا لیا جائے اور تمام غفلت کے پردوں کو دور کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ اس ماہ مبارک کی قدر کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا کریں میرے لیے، اپنے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے کہ اس ماہ مقدس کے آنے سے پہلے ہر مومن کو اس ماہ مقدس کی قدردانی کی توفیق بھی مرحمت فرما دے، اور اس ماہ مقدس کے لیے جو جائز تیاریاں ہوتی ہیں وہ تیاریاں کرنے کی توفیق بھی مرحمت فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔